معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور تمام انسانوں کو اپنی صفتوں میں سے ساری صفتوں میں کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمایا۔ جیسے اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ نے رحمان اور رحیم جیسی صفت بھی اپنے بندوں میں کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا۔ اللہ کریم ہے تو کرم والی صفت بھی اپنے بندوں میں کسی کو کم کسی کو زیادہ عطا فرمایا۔ اللہ رزاق ہے تو رزق کھلانے کی اور رزق دینے کی، لوگوں کو عطا اور بخشش کرنے کی جو صفت ہے، یہ بھی اپنے بندوں میں سے بعض کو عطا فرمایا، کم اور زیادہ۔ اللہ جود و سخا والا ہے تو اپنے بندوں میں سے بھی بعض کو کم اور بعض کو زیادہ عطا فرمایا۔ اللہ جمیل ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، تو خوبصورتی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس صفت کو بھی اللہ نے اپنے بعض بندوں کو کم اور زیادہ عطا فرمایا۔ بعض بندے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور بعض بندے ان سے کم، تو خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ بندوں کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اور بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بعض کو بہت اچھا، بعض کو اس سے اچھا، بعض کو اس سے کم، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں ایک صفت ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، شفقت فرماتا ہے، تو یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے۔ محبت کی اگر مثال دی جائے تو یہی کہا جائے گا کہ ایک ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ اور کسی کی محبت کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جو اخلاص سے بھری ہوئی محبت ہوتی ہے، خیر خواہی کے جذبے والی محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری ماں کو نہیں دے دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ یعنی ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے؟ سب سے زیادہ محبت ماں کرتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے۔ لیکن یہ جو کتابوں میں بعض کتابوں میں اور بیانوں میں جو آپ سنتے ہیں کہ 70,000 ماؤں سے محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ، تو یہ 70 کا جو عدد ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ ان گنت ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے،
ان گنت ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالی بہت محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے، دنیا میں ہماری محبت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس سے ہم اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم اسی سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ہم کہتے ہیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا کہ ایک آدمی آپ کو گالی دے اور آپ ان سے محبت کریں۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا ایک آدمی آپ سے دشمنی کرے اور آپ اس پہ مرے جا رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اس پر فدا ہیں آپ۔ ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر کہ انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے، اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کا پہنتا ہے، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اللہ کی نعمتوں سے لدا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ کسے بھولا بیٹھا ہے؟ سب سے زیادہ کس سے وہ دشمنی کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کو بھولا بیٹھا ہوا ہے، فراموش کیے ہوئے ہے، سب سے محبت کرتا ہے، سب کو اپنا قریبی جانتا ہے، لیکن جس اللہ کی نعمتوں سے وہ لدا ہوا ہے، جس اللہ کی نعمتیں صبح و شام اور صبح و شام کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ کے اندر جس کی نعمتیں وہ کھا رہا ہے، اس سے وہ بندہ بیگانہ ہے۔ ہم کتنی بھی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اپنی محبت کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کیسی محبت ہوگی؟ مثال کے لیے ہم اور آپ کہتے ہیں نا لیلا مجنون محبت میں دیوانہ تھا، اور لیلا کے دل میں اس کی محبت نہیں تھی، لیلا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ محبت میں مرا جاتا تھا۔ کیسی محبت تھی؟ لیکن یہاں کچھ نہ کچھ تو محبت ہوگی۔ اللہ اور بندے کے درمیان کی محبت کو یوں سمجھو کہ ہم تو نماز کم سے کم پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نماز کے طفیل ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن یہ کفار و مشرکین جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے نام سے ان کو چڑ ہے، اللہ کے گھروں سے ان کو چڑ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ محبت نہ ہوتی تو ان کو کچھ کھانا پینا نہ ملتا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح محبت فرما رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے، جس طرح ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے، وہ ہم سے خیر خواہی کرے، ہمارا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندے ہم سے محبت کریں، اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو بھولتا نہیں، اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ قرآن میں فرما دیا ہے کہ بعض بندے شدت کے ساتھ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدت کے ساتھ کیا لیلا اور کیا مجنو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے جتنی اللہ سے اللہ کے نیک بندے محبت کرتے ہیں، ایمان والے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت اپنے دل میں سما کر رکھتے ہیں، پیوست کر کے رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی ہم نے محبت دیکھی کہاں ہے؟ ہم اپنی محبت جیسی دوسروں کی محبت نہ سمجھیں۔ محبت جب دل میں آتی ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، فرشتے بھی اس پر رشک کرنے لگتے ہیں اور فرشتے بھی مجبور ہوتے ہیں اس کی نقل کرنے پر۔ میں آپ کو مثال دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، رسول اللہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، تو اللہ نے کیسے نوازا؟ ایک چھوٹا واقعہ، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ دیواروں پر وہ ہاتھوں کو ملتے ہوئے تلاش کرتے تھے کہ کوئی سوئی وغیرہ تو دیوار میں کہیں رکھی ہوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ دانتوں کے خلال کو دیواروں میں چبھا کر رکھ دیتے ہیں، سوئی کو رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنا مال تھا سارا کا سارا حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں۔ اور دیواروں کو بھی وہ اپنے ہاتھ سے ایسا تلاش کر کر کے جو بھی ملا اللہ کے رسول کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، یہاں تک کہ اپنے جسم میں جو کپڑا تھا اس کپڑے کو اتار کر ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب سارا مال اللہ کے راستے میں حضور کے قدموں میں ڈال دیا اور ٹاٹ پہن کر اس مجلس میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبریل آئے اور ان کا لباس بدلا ہوا ہے۔ تو حضور نے پوچھا، جبریل کیا بات ہے، آج تک تم اس لباس میں نہیں آئے؟ آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے؟ آج تم نے کیوں اس کپڑے کو پہنا ہے؟ قربان جائیے، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے آقا، اے اللہ کے لاڈلے محبوب، سب سے پہلے تو اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور آج جو میں یہ لباس پہن کر آیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آج صرف مجھے نہیں بلکہ تمام فرشتوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ اے فرشتوں، ابو بکر صدیق کی اتباع میں تم لوگ بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ تمام فرشتوں کو حکم دے دیا۔ ایک بندہ اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس محبت نے مجبور کر دیا فرشتوں کو ٹاٹ پہننے پر، تو اللہ ہماری محبت کی قدر فرماتا ہے، اللہ ہماری محبت کو ضائع نہیں فرماتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایسے بندوں کے لیے یہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری۔ ہم اور آپ بننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسی محبت کریں، اور آج بھی ایسی محبت والے دنیا میں موجود ہیں، اگر کوئی دنیا میں ایسی محبت کرنے والا موجود نہ ہوتا، دنیا کب سے بہت پہلے تباہ و برباد کر دی جاتی، دنیا قائم نہیں رہتی۔ تو آج بھی ہیں محبت کرنے والے جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ دنیا میں محبت کا انعام کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آج جو محبت میں، اللہ کی محبت میں جو اپنے آپ کو گھلا بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے جو اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو گلا بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو اداس کر بیٹھے ہیں، دنیا سے ہٹ کٹ کر اپنے آپ کو بالکل فنا کر چکے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا۔ ان کا انعام کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، فرماتے ہیں قیامت قائم ہوگی اور ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا۔ حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، لوگ افراتفری میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ اسی وقت بہت سارا ایک مجمع جنت کے دروازے پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ کے فرشتے رضوان جو جنت کا داروغہ ہے وہ پریشان ہوگا کہ لوگ ابھی حساب و کتاب کے لیے پریشان ہیں، ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، اور یہ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھول دو، ہمیں اندر جانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حساب و کتاب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں؟ حضرت جو جنت کا داروغہ ہوں گے رضوان، وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اے بار الہ، ابھی میزان عدل بھی قائم نہیں ہوا ہے، ابھی حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا ہے، ابھی دودھ اور پانی الگ الگ نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ تیرے بندے جنت کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں اور وہ جنت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس حدیث کو سنو، اس جملے کو سنو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے داروغہ، اے جنت کا داروغہ، وہ بندے ہیں جو راتوں کو جاگا کرتے تھے، یہ وہ بندے ہیں جو دن بھر روزے میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور رات میں اپنے بستروں سے الگ ہو کر ایک کونے میں رات کے اندھیرے میں وہ مجھ سے راز و نیاز کی بات کیا کرتے تھے، وہ اپنے دل کی فریاد کیا کرتے تھے، وہ عام بندوں کی ہدایت کے لیے رویا کرتے تھے۔ ایک ماں جس طرح اپنی اولاد کے لیے تڑپتی ہے، ترستی ہے، یہ بندے عام بندوں کی ہدایت کے لیے رویا کرتے تھے، رات کی تاریکی اور اندھیرے کا یہ انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو رات کا اندھیرا اچھا لگتا تھا کہ رات جب اندھیرا ہو جائے تو ہم عبادت کریں گے، ہم اللہ سے راز و نیاز کریں گے۔ اے جنت کا داروغہ رضوان، یہ وہ بندے ہیں جن کی پوری راتیں مصلی پر کٹا کرتی تھیں، جن کا رونا اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ جب ان بندوں نے اپنی زندگی ایسی گزار دی ہے تو ان سے کیا حساب کتاب لینا، ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو راتوں میں تہجد گزار ہوتے ہیں، یہ وہ بندے ہوں گے جو اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی محبت دنیا میں کر لے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ طے فرما دیتا ہے، مقرر فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا کے اندر جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، اصل تو ہماری زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا یقین جانے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ محبت بہت بڑی دولت ہے اور محبت ہی ایمان کا، اعمال کا سرچشمہ ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ چونکہ وہ وعظوں میں، بیانوں میں اکثر سنا کرتے تھے اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں جب فرماتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا، تم نے قیامت کے آنے کا سوال کر رہے ہو، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کا انتظار ہے تمہیں، آخر تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیوں سوال کر رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ تو ان صحابی نے دیکھو جو دل میں بات تھی صحیح، وہی کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے بہت ساری نمازیں تو نہیں پڑھی،
میں نے بہت روزے تو نہیں رکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام لانے کے بعد کتنی عمر گزری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ 63 سال، اور جو صحابی ایمان لائے ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ تو ان صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے بہت ساری نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، صدقہ خیرات تو نہیں کیا ہے، لیکن ہاں میں اللہ اور آپ سے، رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، کہ سنو سوال کرنے والے، اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم نے روزے بہت زیادہ نہیں رکھے، نمازیں بہت نہیں پڑھی، عبادتیں بہت زیادہ نہیں کی، لیکن میرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تو سنو، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کسی دوسری باتوں سے خوشی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ یہی تو حقیقت ہے۔ کون آدمی اپنی عبادت کے بلبوتے پر اللہ سے وہاں سوال حساب کتاب سے پار ہو سکتا ہے؟ کون اپنی عبادت کے بلبوتے پہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہماری عبادتیں اس قابل کہاں ہیں جو اللہ کے پاس ہماری عبادتیں پاس ہو جائیں؟ ہماری عبادتیں جو ریا والی عبادتیں ہیں، دکھلاوے والی عبادتیں ہیں، زبردستی والی عبادتیں ہیں، دنیا کی آمیزش والی عبادتیں ہیں، ایسی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں ہم دلیل پیش کریں گے؟ ایسی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ جس زبان سے تم جھوٹ بولتے ہو اسی زبان سے قرآن پڑھتے ہو۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ تجھے سزا دے۔ ایک برتن آپ کو دیا گیا کہ بیٹے اس میں دودھ پینا، اگر کسی کم بخت بد نصیب بیٹے نے اسی برتن میں شراب پی لے، باپ کو غصہ آئے گا نا کہ یہ میں نے کٹورا تمہیں اس لیے دیا تھا، یہ میں نے گلاس اس لیے دیا تھا کہ تاکہ تم اس سے دودھ پیو، پانی پیو، شربت پیو، تم نے اس میں ناپاک چیز پی لی ہے، تو نے گلاس کا احترام ختم کر دیا، قدر نہیں کی، تجھے سزا ملے گی۔ تو آج ہماری زبان اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بجائے اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہو، اسی زبان سے شراب پیتے ہو، اسی زبان سے گالیاں بکتے ہو، اور اسی زبان سے تم قرآن پڑھتے ہو۔ یہ قرآن کی توہین ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ تو ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے حضور میں پیش کر سکیں۔ تو کوئی بندہ اپنی عبادت کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہو جائے، اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، اور اللہ رحم کا معاملہ کر دے تو بیڑا پار ہو سکتا ہے، ورنہ ہماری عبادتیں بے روح ہیں، بے جان ہیں، ہماری عبادتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری عبادتیں بے اصل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ محبت کے بعد جو عمل ہوتا ہے اس عمل میں جان آتی ہے، اور محبت کے بغیر کوئی عمل بھی بیکار ہے۔ ایک صحابی نے نماز آ کر پڑھی، جلدی جلدی وضو کی اور آ کر نماز پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع، جاؤ پھر سے وضو کرو اور پھر سے نماز پڑھو۔ انہوں نے پھر سے جا کر وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر ویسا ہی جلدی جلدی آ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ حضور نے فرمایا، جا صلی کما رأیتمونی اصلی، کہ جاؤ، ابھی تمہارا وضو صحیح نہیں ہوا، ابھی تمہاری نماز صحیح نہیں ہوئی، پھر سے آ کر نماز پڑھو۔ جب وہ 2-3 بار ایسا ہی کرنے لگے، ان کو تشویش ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میری نماز میں یا وضو میں کیا غلطی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم وضو کرتے ہو
اپنے طریقے سے کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو اپنے طریقے سے پڑھتے ہو، وہ وضو جائز نہیں، وہ نماز جائز نہیں جو میرے طریقے پر نہ پڑھی گئی ہو۔ میرے طریقے کے مطابق پڑھو گے تو نماز ہوگی، میرے طریقے پر وضو کرو گے تو وضو ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کی محبت اور طریقے کے بغیر اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تم زندگی میں کوئی نیک کام کرنا چاہو، اس کو سیمپل ہمیں دیکھنا پڑے گا، نمونہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، شریعت سے تمہارا یہ عمل میچ کھاتا ہے یا نہیں، رسول اللہ کی سنت سے اس کا میل ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بندہ ظہر کی 4 رکعت ہے، کوئی بندہ اگر 6 رکعت پڑھ لے، کیا جائز ہوگا؟ نیک کام ہے، نماز جیسی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اگر کوئی بڑھا کر پڑھنا چاہے، جمعہ 2 رکعت ہے، اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لے نہیں ہو سکتی۔ فجر 2 رکعت ہے، کوئی 4 رکعت پڑھ لے نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگا، منع کیا جائے گا، بلکہ حرمت کا فتویٰ دیا جائے گا۔ اور اگر زبردستی وہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں تو فجر 4 رکعت ہی پڑھوں گا، وہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا۔ تو نماز بھی اگر پڑھنا ہے، نماز کو بھی بارگاہ الہی میں قبول کروانا ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ طریقے رسول کے مطابق ادا کرو، محبت رسول کے ساتھ ادا کرو۔ تو حقیقت جو محبت ہونی چاہیے وہ دل میں ہوتی ہے اور اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں جتنی محبت ہوگی، اس کے جسم کے اعضاء سے اس کا اظہار ہوگا۔ آپ کے دل میں محبت ہے یا نہیں یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ بندوں کو کب پتہ چلے گا؟ جب آپ کے اعضاء سے اچھے اعمال ظاہر ہوں گے، آپ کے اعضاء سے اچھے اعمال کا صدور ہوگا۔ کوئی زبانی دعویٰ کرے، دعوے کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ہم دعویٰ نہیں دیکھتے، ہم عمل دیکھتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ، میلاد النبی کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سچے عاشق رسول بنے، ہم سچے محب رسول بنے، برساتی میڈک کی طرح میڈک نہ بنے۔ سال میں 1 مہینہ ہم نے جھنڈیاں لگا لی، نعرے لگا لیے اور چند نعتیں کی کیسٹ بجا لی اور سمجھ گئے کہ ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے دوستو، عشق رسول کا تماشا نہ کرو، محبت رسول یہ دل میں ہوتی ہے اور تمہارے اعضاء سے، تمہارے جسم کے حصوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حقیقی محبت جس کے دل میں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق جس کے اندر ہوگا، کیا وہ نمازیں چھوڑے گا؟ کیا وہ اپنے چہرے سے سنت رسول کا جنازہ نکالے گا؟ کیا اس کی زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی نکلے گی؟ کیا وہ اس کی نظر سے کسی نامحرم عورت پر اس کی نظر پڑے گی؟ کیا وہ غلط کھائے گا، غلط کہے گا، غلط دیکھے گا؟ نہیں، وہ ساروں کا حق ادا کرے گا، اپنے جسم کے تمام حصوں کا حق ادا کرے گا، پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا، اسلام کا نمائندہ بنے گا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ الاسلام المسلمون من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن، چین، سکون۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی۔ اسلام کا اسلام کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن دینا، سلامتی دینا۔ السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام اور السلام دونوں کا مادہ ایک ہے، سین لام میم۔ السلام میں بھی سین لام میم ہے، اسلام میں بھی سین لام میم ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، سلامتی، امن، چین، سکون۔ اگر کوئی بندہ اپنے اسلام کے اندر کسی دوسرے کو چین نہیں دے رہا ہے، سکون نہیں دے رہا ہے، پڑوسی پریشان ہے، راستے میں چلنے والے پریشان ہیں، جس کے پاس گیا اس کو دھوکہ دے رہا ہے، جس کے پاس سے گزر رہا ہے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یقین جانیے اس نے مسلمانوں جیسا نام رکھ لیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں وہ پیدا ہو گیا ہے، اسلام سے وہ محروم ہے، اسلام سے وہ محروم ہے۔
جس کے اسلام سے کسی کو نقصان پہنچے، جس کے اسلام سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، جس کے اسلام سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے، وہ اپنے اسلام پر گھمنڈ نہ کرے، ناز نہ کرے۔ ایسے اسلام والے چلے گئے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ حقیقت میں ہم صحیح طور پر اسلام والے ہیں، حقیقت میں ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، ایک ایک واقعات ایسے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام سے ابھی بھی کتنے لابلد ہیں اور کتنے محروم ہیں، کتنے دور ہیں، اسلام کی تعلیمات سے ہم عاری ہیں، محروم ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں۔ آج تعصب کا زمانہ ہے، لوگ کیڑے نکالتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، فرقہ پرست میڈیا اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے، لیکن اللہ خیر کرے، ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت سے معتدل برادران وطن ہیں موجود جو اس خطرناک چیز کو سمجھتے تھے۔ ہمارے علماء کہتے رہے ہیں کہ فرقہ پرست میڈیا جو ہمیشہ اسلام اور ہندو مسلم کر کے اس ایجنڈے کو زندہ رکھ کر اور یہاں کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی سازش رچ رہے ہیں، یہ فرقہ پرست میڈیا انتہائی خطرناک ہے۔ ایک ہتھیار سے ایک انسان مر سکتا ہے، ایک بندوق کی گولی سے ایک انسان مر سکتا ہے، لیکن ان فرقہ پرست میڈیا کے ذریعے سے پوری نسل تباہ ہو سکتی ہے، پوری آبادی تباہ ہو سکتی ہے، پورا ملک تباہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا فضل، جس فرقہ پرست میڈیا کی وجہ سے ملک میں زہر کی ہوا ہمیشہ چلائی جاتی تھی، ان کے بائیکاٹ کا فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ اچھی پیش رفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لیڈران کو جو ایسا فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ ان کو طاقت دے، ہمت دے، تاکہ فرقہ پرست کو جڑ سے اکھاڑ کر پھر ہمارے ملک کو پیار محبت کا نمونہ پیش کر سکیں اور یہاں کے گنگا جمنی تہذیب وہ ہمیشہ برقرار رہ سکے۔ عرض یہ کرنا ہے میرے دوستو کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ فرقہ پرست میڈیا جو ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے، وہ الزام کیا ہوتا ہے؟ یہ مسلمان قوم ضدی ہوتے ہیں، یہ مسلمان قوم بہت غلیظ ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں آگے، جہالت، ان پڑھ اور زندگی میں کوئی تبدیلی لانا نہیں چاہتے، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ یہ عام ہے، ان کا محلہ غلیظ رہتا ہے، گندا رہتا ہے۔ یہ سب ان کی طرف سے ہماری شبیہ کو بگاڑنے کے لیے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ تو ہم غور کریں، جو باتیں ان کی طرف سے کہی جاتی ہیں، اگر وہ باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اللہ کی مہربانی، لیکن جو باتیں ہیں ہمارے اندر تو گویا کہ وہ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں، وہ ہمیں اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ جو میڈیا کی طرف سے بدنامی کے پہلو سے کہے جاتے ہیں، ہمارے محلے گندے ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان لڑائی جھگڑے میں آگے ہوتے ہیں، اگر اس طرح کی بات ہمارے اندر ہے اور ہے تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم حکومت کو گالی دے کر اور میڈیا کو گالی دے کر پاکیزہ نہیں بن سکتے۔ ہمیں اپنے محلے کو صاف رکھنا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنی ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں کی اصلاح نہیں ہوئی، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور آنے والے زمانے میں ہماری نسلوں کے ایمان کے بارے میں بس اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، والدین سے گزارش کروں گا کہ جو بچے ابھی آپ کی گود میں ہیں ان کی تربیت شروع کر دو۔ جو بچے تمہارے کنٹرول سے باہر ہو گئے بس اس کو اللہ ہی بچا سکتا ہے، لیکن جو بچے آپ کے انڈر میں ہیں آپ ان کی تربیت کریں۔ 10 سال، 12 سال، 15 سال کے بچے
ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں، آپ دیکھیں اس کی چال ڈھال، اس کی نقل و حرکت کو دیکھیں، آپ کو لگے گا ایسا لگتا ہے جیسے بے ماں باپ کی اولاد ہوں، ان کو کسی نے تربیت نہ کی ہو۔ 15-16 سال کے بچے ایسے آوارہ ہیں، ایسے آزاد ہیں جیسے یہ بے ماں باپ کی اولاد ہوں، ان کو کسی نے تربیت نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اولاد اپنی پیاری ضرور ہوتی ہے، لیکن اتنا لاڈ پیار نہ کرو کہ وہی اولاد آپ کو کل موٹے موٹے آنسو بہانے پر مجبور کر دیں۔ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ جو آج کل نشے کی جو عادت ہوتی جا رہی ہے، اللہ جانے شیطان ان کو کیسا کیسا طریقہ بتاتا ہے۔ ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ شراب سے صرف نشہ آتا ہے، لیکن نہیں، کئی چیزیں ہیں جس سے نشہ لے کر نوجوان مردہ بنے پڑے رہتے ہیں۔ کتے اس کے منہ میں پیشاب کر دے، کچھ بھی ہو جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا نشہ۔ کن کن چیزوں سے نشہ کرتے ہیں ہمارے نوجوان، حیرت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کوئی بھی، صرف شراب ہی حرام نہیں ہے۔ شراب کیا کرتی ہے؟ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، عقل ہماری ختم ہو جاتی ہے، ہماری نگاہوں میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا، جائز و ناجائز کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جو عقل کو ڈھانپ لے، جو عقل کو خراب کر دے، وہ حرام ہے۔ چاہے شراب ہو، چاہے افیون ہو، چاہے کوئی پاؤڈر ہو، چاہے کوئی دوا ہو، ساری چیزیں حرام ہیں۔ ہاں، علاج کے طور پر جو دوا استعمال ہوتی ہے اور اس میں ہلکا نشہ ہوتا ہے جس میں نیند آتی ہے انسان کو، عموماً کھانسی یا بلغم وغیرہ کی دواؤں میں، سیرپ میں تھوڑا سا نشہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہمارے نوجوان جو تباہ ہیں، برباد ہو رہے ہیں نشے کی چیزیں کھا کھا کر، میرے دوستو بہت افسوس ہوگا۔ تھوڑی سی عمر اور جب گزرے گی، جب شادی بیاہ کا مسئلہ آئے گا، یہ خود بھی پریشان ہوگا، پورے خاندان کو پریشان کرے گا اور باعث شرم ہوگا۔ سب کے لیے یہ شرم کا اور نمونے کے طور پر لوگ اس کو پیش کریں گے کہ فلاں کا لڑکا ہے، یہ دیکھو کتنا بڑا اس نے کانڈ کیا ہے، ناک کٹوانے والا وہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، تماشا نہ دیکھو، کسی کی اولاد اگر بگڑ رہی ہے تو وہ آگ آپ کے گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، صحبت ملتی ہے، بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جو بچے آپ کے گھروں میں ہیں، جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، ابھی سے آپ تربیت کریں۔ صبح شام 2 گھنٹے مکتب بھیج کر آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ٹیپو سلطان شہید بن کر نکلے گا۔ گھر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اولاد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔